کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف میں کپ کپاتا بھی ہے، لیکن جنت میں جانے کی جو امید ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ کی ملاقات سے وہ گھبراتا نہیں، یعنی اللہ رب العزت اس کو ویلکم کرتا ہے جو اللہ کی ملاقات سے نہیں گھبراتا۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے لیکن ملاقات میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، اللہ رب العزت بھی ہچکچاہٹ اس کی ختم فرماتے ہیں اور آگے بڑھ کے لبیک کہتے ہوئے اس سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اور محدثین نے ایک بات جو جزوی طور پہ رہ گئی تھی، اس باب کے اندر 10 سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے 2 جو موضوع کو انشاءاللہ پورا کور کریں گی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو خوف اور رجا، امید اور خوف کی کیفیت، حقیقت میں تو یہ دارالعمل یہی دنیا ہے، تو اسی دنیا کے اندر کا خوف اور رجا ہی مفید ہے، لیکن محدثین نے کہا یہ اتنا بڑا عمل ہے اور یہ اتنی بڑی دنیا کے اندر رہتے ہوئے عبادت ہے کہ اس کے اثرات قیامت کے دن بھی ظاہر ہوں گے، اور قیامت کے اندر بھی بندوں کے اندر یہ کیفیت موجود ہوگی۔ تو کیا دارالعمل ختم ہو جانے کے بعد قیامت کے دن کوئی عمل فائدہ پہنچائے گا؟ یہاں پہ یہ جو باب ہے یہ بڑا اہم ہے۔ محدثین نے کہا ہاں، چونکہ دنیا کے اندر جس طرح اس نے عمل کیا تھا، کل قیامت کے اندر وہ عمل دہرائے گا تو قیامت کے دن بھی فائدہ پہنچا جائے گا۔ اور اس باب میں 10 سے زائد حدیث ہیں، 2 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن 2 بندوں کو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ فرشتے دونوں بندوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں گے، ایک بندہ مڑ مڑ کے اللہ رب العزت کی طرف، ان کے عرش کی طرف متوجہ ہو رہا ہوگا، بار بار وہ جہنم میں پھینکنے لگیں گے، اللہ رب العزت روک لے گا۔ مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ کہا اللہ گناہگار ہوں۔ اللہ کہے گا کیا میں نے تیرے پہ ظلم کیا؟ یہ جو فیصلہ سنایا آپ نے ظلم نہیں کیا۔ کیا میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ کہا اللہ بے شک جتنا مرضی بڑا گناہگار تھا، لیکن آپ کے بارے میں میرا ظن اور گمان یہ نہ تھا، مجھے امید تھی آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اب یہ جو جملہ یہ دنیا کا ہے کہ آخرت کا ہے؟ محدثین نے یہ باب اس لیے باندھا کہ دنیا کے اندر اس کے دل میں چونکہ کثرت کے ساتھ یہ امید تھی کہ میرا رب نیکی کے عمل کے پیچھے بھاگتا رہا کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، تو وہاں پہ بھی یہی جملہ صادر ہو گیا، اللہ آپ سے یہ گمان نہیں تھا، تیرا مجھ سے کیا گمان تھا؟ میرا گمان تھا آپ مجھے معاف کر دیں گے، فرشتوں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس دن بھی بعض اعمال فائدہ پہنچا دیں گے۔ اور دوسری حدیث جو ان بندوں کے علاوہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں شاید انہی بندوں کے حوالے سے دیگر احوال بیانے، لیکن وہ بات ان بندوں کے علاوہ ہے۔ احادیث 10 سے زیادہ ہیں اس باب میں۔ 2 بندوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ جہنم تمہارا مقدر کر دیا گیا ہے۔ ایک بندہ پوری رفتار کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا، دوسرا بندہ وہیں پہ رک جائے گا اور مڑ کے اللہ رب العزت کے عرش کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت دونوں سے پوچھے گا یہ کیا عمل ہے؟ وہ جو دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہا ہوگا وہ کہے گا اللہ حقیقت تو کھل گئی، مانتا تو تھا، جانتا تو تھا تو ارحم الراحمین ہے، لیکن دنیا میں تیری بڑی نافرمانی کی، آج تو نے حکم دیا تو پوری قوت سے دوڑ لگا دی کہ آج تیرا حکم بغیر کسی اعتراض کے چاہے جہنم میں کودنے کا ہوں مان جاؤں۔ دوسرے سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ بڑا گناہگار تھا لیکن سمجھتا تھا کہ میرے گناہ آپ کی رحمت سے بہت ہی کم ہیں، آپ کی رحمت بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ان 2 بندوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ گویا لیکن اس کی ٹریننگ، اس کا بیج، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا انکار حدیث کرنے والے، یا وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اہل حدیث مرنے کے بعد کے عمل کے اوپر بھی جنت کے قائل، اس کا بیج اس دنیا میں بویا جائے گا۔ یہ امید کی
جو امید تھی وہ اس دنیا کے اندر تھی تو اس کا فائدہ آخرت میں مل گیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آخرت کا عمل ان کو فائدہ پہنچا گیا، اسی دنیا کا ایمان ہی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. جو چیز حدیث جو عقل میں نہ آئے بس اس کا انکار کر دینا، یہ بھی دین نہیں ہے.